بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، رانا محمود الحسن صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم، عہدیداران، کارکنان، سٹیج پہ بیٹھے ہوئے اکابرین، ٹکٹ ہولڈرز، معززین اور یہاں سرائیکی پارٹی کے صدر اور سیکرٹری جنرل اور پی ٹی آئی حقیقی کے چیئرمین رانا راؤ یاسر علی صاحب، معزز حاضرین، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے ایک الیکشن شیڈول میں ٹائم نکال کر وہ ملتان آج جلسہ عام کے لیے آئے ہیں۔ ملتان ان کے دل کے بہت قریب ہے، چونکہ انہوں نے یہاں گھر بھی بنا لیا ہے۔ ملتان کے لیے ان کی وابستگی اور ان کی محبت اور ان کی شفقت کا میں مشکور ہوں۔ جناب چیئرمین، پاکستان پیپلز پارٹی یہ ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس عوام کو شعور دیا تھا، اس عوام کو زبان دی تھی، اس عوام کو شناخت دی تھی، اس عوام کو عزت نفس دی تھی، اور انہوں نے ووٹ کا آپ کو حق دلوایا تھا، اور ان کا موقف تھا ون مین ون ووٹ۔ اگر ایک مظلوم کا ایک ووٹ ہے تو اس غریب عوام کا بھی ایک ووٹ ہے، لہذا آپ ایک نظریے کے مطابق چل رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز نظریاتی جماعت ہے اور نظریہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ کسی کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں، کسی کو ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں، کسی کو شہید کر سکتے ہیں، اور آپ صحبتیں ان کو دے سکتے ہیں، مگر وہ ان کو دلوں سے، دماغ سے اس کا ویژن، اس کا تخیل، اس کی سوچ کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آج ذوالفقار علی بھٹو اور آج محترمہ بے نظیر بھٹو شہید آپ میں نہیں ہیں، مگر یہ بچے، یہ بچیاں جو بیٹھی ہیں، جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو نہیں دیکھا اور جنہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ کام نہیں کیا، آج وہ بھی نعرہ لگاتے ہیں زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کو آئین دیا تھا، اور آئین جو ہے وہ بہت بڑا آئین تھا، اور آج اس ملک کو اگر یکجا رکھا ہوا ہے پاکستان کو، وہ دو چیزیں ہیں، ایک آئین پاکستان اور دوسرا ایٹمی قوت۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے یہ انعام ذوالفقار علی بھٹو نے دیے تھے، آج ملک محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ کسی کی جرت نہیں کہ میری آنکھ سے آپ کو دیکھ سکے، چونکہ ایٹمی قوت کی وجہ سے اور آئین پاکستان کی وجہ سے اس نے ملک کو جوڑ رکھا ہے۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی آئی ہے، مشکل حالات میں آئی ہے، آپ مجھے بتائیں، جب ایوب خان فیلڈ مارشل ایوب خان گیا، اس کے بعد کون آیا تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو آیا تھا۔ جب ملک کے حالات خراب تھے اور ضیاء الحق جب گیا تو کون آیا؟ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید آئی۔ اور آپ نے دیکھا جب مشرف کا دور تھا، اس وقت کون آیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی آئی، اور پیپلز پارٹی نے مجھے وزیر اعظم بنایا۔ اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں، آج مشکل حالات ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ضرورت ہے، اور انشاءاللہ اس مشکل حالات میں ہم چیلنجز ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اس ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے، معاشی حالات بہتر کرنے کے لیے، لوگوں کی تقدیر بدلنے کے لیے
اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے آپ کو پیپلز پارٹی کی ضرورت ہوگی۔ میں چیئرمین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بطور وزیر اعظم کی حیثیت سے مجھے موقع دیا کہ میں اس خطے کے لیے جو آپ کا حق بنتا تھا، جب کسی نے آپ کو نہیں دیا، 50 سال 60 سال 70 سال میں جو آپ کا PSTP کا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کا حصہ تھا وہ 34% بنتا تھا۔ پہلی مرتبہ 4 سال متواتر آپ کو 34% حصہ ملتا رہا، اور اسی طریقے کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہم نے شروع کیا اور خاتون خانہ کو اس کو امپاورمنٹ کیا اور اس کو ہم نے خوشحال کرنے کی کوشش کی، اور انشاءاللہ جب چیئرمین بلاول صاحب آئیں گے تو وہ اپنے پروگرام کو جو آپ کا منشور ہے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ میں نے ایک جو میں کریڈٹ لیتا ہوں کہ ہم نے آئین پاکستان کو، ذوالفقار علی بھٹو کے آئین کو، 73 کے آئین کو اصل صورت میں بحال کیا، اور آج یہ آئین جو ہے انشاءاللہ جو اگر 85% ہم نے عمل کیا ہے تو باقی انشاءاللہ آنے کے بعد پھر ہوگا۔ اور اس کے علاوہ میں نے ملتان کے لیے آپ نے دیکھا، ابھی رانا صاحب نے بات کی، ہم نے یہاں انٹرنیشنل ایئرپورٹ دیا اور ایک ایسا رن وے دیا جہاں بڑے سے بڑا جہاز بھی لینڈ کر سکتا ہے۔ لوگوں کو حج کی، لوگوں کو کاروبار کی، لیبر کو تکلیف ہوتی تھی، اور آج ملتان مدینہ 4 گھنٹے۔ اسی طریقے کے ساتھ ہم نے موٹر وے دیا، اور اسی ہی طریقے کے ساتھ ہم نے محمد والا برج دی، جس سے لوگوں کے بہت کاروبار کو وسعت ملی۔ ہم نے وہاں چاچنا میں، زہر پیر میں بے نظیر بھٹو ہم نے وہاں برج دی، جس سے لوگوں کو بہت مستفید ہوئے۔ ہم نے امنا والا پتن پہ برج دی جس کا فائدہ ہوا عوام کو۔ ہم نے NFC ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوشن دیا، ہم نے ہاسپٹلز دیے، اور ہم نے یونیورسٹی کے اندر 100 اسکالرشپ، یوسف رضا گیلانی فورن اسکالرشپ، ایک بچے کو 1 کروڑ اور 100 بچے کو 1 ارب، اور وہ جا کر باہر سے پڑھ کر آئے اور PhD کی ڈگری لے کر یہاں سرو کر رہے ہیں۔ اور ہم نے بہت سے انسٹیٹیوشن دیے۔ ابھی حال ہی میں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے مشورہ کے ساتھ میں نے یہاں 175 ایکڑ رقبہ جلال پور، پیر والا اور شجاع آباد وہ میں نے منسٹری آف انڈسٹریز کو ٹرانسفر کر دیا، اور وہ ملتان کے لیے اسپیشل اکنامک زون بنایا جائے گا، جس سے ایک گیم چینجر ہوگا اور اس علاقے میں، خطے میں پراسپیرٹی ہوگی۔ اور یوسف رضا گیلانی کیڈٹ کالج منظور ہو گیا ہے، بجٹ منظور ہو گیا ہے، یہ پہلا ایک کیڈٹ کالج ہوگا ملتان میں۔ اسی طریقے کے ساتھ ہم نے بہت سے کام کیے، ہم نے روزگار دیے، اور پیپلز پارٹی جب بھی آتی ہے روزگار لاتی ہے، جب بھی آتی ہے روزگار لے کر آتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہاں آج منشور کا اعلان کریں گے۔ مجھے خوشی ہوئی چیئرمین صاحب کہ آج ملتان کا یہ جلسہ عام جو ہو رہا ہے، ابھی بہت سے جلوس راستے میں ہیں، ابھی پہنچ رہے ہیں، مگر یہ کھچا کھچ یہ پنڈال بھرا ہوا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر چیئرمین صاحب کا، آرگنائزرز کا، پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم کا، اور عوام، خواتین اور آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں آپ تشریف لائے، ہماری عزت افزائی ہوئی، ہماری حوصلہ افزائی ہوئی۔ پاکستان زندہ باد۔